बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर हसन भट्टी साहब मौजूद है, जो नामी गिरामी इकोनॉमिस्ट हैं और अक्सर आप लोगों के साथ स्पेसिस पे भी आते हैं। और आज मैं चाह रहा था कि कल हुकूमत ने जो नए टैक्सेस, सुपर टैक्सेस बड़ी सनतों पे मज़ीद टैक्सेस लगा दी हैं, तकरीबन 200 अरब रुपए का। तो मैं चाह रहा था कि डॉक्टर साहब के साथ इस हवाले से बात कर सके और जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस पे हमें बता सके कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और आम लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कल हुकूमत ने जो नई टैक्सेस लगा दी है बड़ी सनतों पे, तो इसके अच्छे और बुरे असरात क्या जी, होंगे? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम इस्लामुद्दीन साहब, मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है, ये एलीट पे नहीं लगाया गया, बल्कि ये कंपनीज पे लगाया गया। ये इंडिविजुअल्स पे लगाया गया टैक्स नहीं है। और कंपनीज के ऊपर भी ये उनकी इक्विटी पे नहीं लगा, बल्कि उनकी प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगा है। अब जो बिजनेसेस होते हैं, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कांस्टेंट रखते हैं। इस टैक्स के नफाज के बाद जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है डिफरेंट कॉरपोरेशंस की, वो बढ़ जाएगी। और उसके बढ़ने से ये होगा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी, और वो जो इफेक्ट है जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है, वो कंज्यूमर पे पास करेंगे। तो एक तो इफेक्ट हमारे ये पड़ेगा कि जो हमारे बिजनेसेस हैं, क्योंकि वो उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा, देयर फॉर महंगाई का नया तूफान आएगा। इन सिंपल वर्ड्स जो है, जो ये टैक्स हमने डिफरेंट कंपनीज को किए हैं, वो ये टैक्स का इम्पैक्ट कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। तो एक तो ये इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, सेकेंडली ये होगा कि जो हमारी डिफरेंट कॉरपोरेट्स हैं, वो कॉरपोरेट्स जो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर हैं और वो उसको एक्सपोर्ट्स में ट्रांसफॉर्म करती हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नॉन कम्पिटिटिव हो जाएंगी। और जब वो आलमी मंडी के अंदर जाएंगे, तो उनको वो एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो कि हमारे पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर इसका डेवलप होगा। और जो हमने पिछले 3-4 सालों में एक्सपोर्ट्स का एक एक टारगेट हासिल किया था $32 बिलियन का, वो नीचे आएगा। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो हैं हमारी डिफरेंट कॉरपोरेट्स जो हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम एन इम्पैक्ट ऑफ लोड शेडिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे 85-100 मेगावाट की लोड शेडिंग है। प्लस हमारी कंपनी ने हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने कंपनीज के लिए जो इंटरेस्ट हैं, वो 14.5% पे किए हुए रेट ऑफ रिटर्न। तो कंपनीज बोरो भी नहीं कर पा रही। So that would ultimately impact your exports, that would ultimately impact your GDP growth, और फिर इन्फ्लेशन तो ज़्यादा होगी होगी, जो अभी भी 28% के ऊपर फ्लोट कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बात कही इससे तो हमारा एक्सपोर्ट भी मुतासिर हो जाएगा, लेकिन इससे जो हमारे मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे जो गरीब लोग काम करते हैं, उनको वहाँ से उनका रिज़्क मिलता है। और आपने एक ट्वीट भी किया कि पिछले 2 महीने के दौरान तकरीबन 50,000 के करीब जो लोग हैं, वो बेरोज़गार भी पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। तो इसका मकसद है कि आने वाले दिनों में ये जो बेरोज़गारी का रेशो है ये मज़ीद। जी, बिल्कुल इस्लामुद्दीन साहब, ऐसा ही है। वो ट्वीट मैंने एप्टमा के हिसाब से किया था कि एप्टमा ने 50,000 लोगों को फायर कर दिया है, इस पीरियड लेइंग ऑफ की है। जाहिर सी बात है, जब कंपनीज जो हैं उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएंगे, तो वो ऑपरेट नहीं कर सकेंगे एक वाइबल इन्वायरमेंट के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है, वो पहले ही बहुत वेल टैक्स्ड है। अगर आप अपनी टैक्स इनकम देखें, तो आपको वो 70% जो टैक्स इनकम्स हैं, वो पहले ही कॉर्पोरेट सेक्टर से आ रही हैं। तकरीबन 29-30% जो है वो आपकी आती हैं सर्विसेज सेक्टर से, और सिर्फ 1% आती हैं एग्रीकल्चर से। तो इस सेक्टर को तो आपने पहले ही बहुत ज़्यादा हैवीली टैक्स किया हुआ है, और इसका इम्पैक्ट हमारी दूसरी सेक्टर्स के ऊपर भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री शामिल है, जिसपे सुपर टैक्स लगाया गया है, जिसका अल्टीमेटली टिकल डाउन इफेक्ट जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जाएगा। इसमें फर्टिलाइजर को टैक्स किया गया है, जिससे अल्टीमेटली आपका ये बेसिक इंग्रेडिएंट है एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो वो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे जाएगा। इसमें बेसिक रॉ मटेरियल सच एज केमिकल को टैक्स किया गया है, तो वो बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो उससे बराह रास्त इफेक्ट होंगी, जिन पे ये सुपर टैक्स नहीं लगा। इसी तरीके से बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो
ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی بڑھے گی، کیونکہ کمپنیز جو ہیں ان کے پاور ٹیرفس بڑھ چکے ہوئے ہیں، ان کا جو فریٹ چارجز ہیں پیٹرول کی یا ڈیزل کی وجہ سے وہ بھی بڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گیس اور پاور کا ٹیرف بڑھ رہا ہے اور ساتھ وہ مل بھی نہیں رہی. تو اس صورتحال میں، اس امبیانس میں، یا تو آپ کی جو انویسٹر تھا جس نے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا تھا، یا تو وہ اپنا پیسہ اٹھائے گا اور اس کو اٹھا کر ریئل اسٹیٹ کے اندر لے جائے گا، یا وہ اپنی انڈسٹری کو ملک سے باہر لے کر جائے گا. ہم پہلے ہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں وہ نان پروڈکٹیو ہیں، وہ صرف کنزمپشن پیدا کرتی ہیں اکانومی کے اندر، اور وہ الٹیمیٹلی اس طرح سے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہوتی جی ڈی پی کے اندر. تو ہم تو پہلے ہی یہ رونا روتے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس ہیں اس کو بھی مینوفیکچرنگ یا سروس سیکٹر کے اندر لے کر جائیں، پروڈکٹیو ایونیوز کے اندر لے کر جائیں. اس فیصلے سے یہ ہوگا کہ جو مینوفیکچرنگ ہے آپ کی، جو ایل ایس ایم ہے جو آپ نے 10% اچیو کی تھی، وہ آپ کی ڈسکریج ہوگی. آپ کا جو انویسٹر ہے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں انویسٹمنٹس کر رہا تھا وہ ڈسکریج ہوگا، اور اس کو یہاں پہ پروفٹ مارجن ادھر ملنا بند ہو جائیں گے، یا وہ نان کمپٹیٹیو ہو جائے گا ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بھی، اور آپ کی لوکل انڈسٹری کے اندر بھی جو پر کیپٹا کنزمپشن ہے قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے وہ بھی ریڈیوس ہوگی. تو اس کا بہت لانگ ٹرم افیکٹ ہوگا ہماری اکانومی کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، جو اس کے نقصانات آپ بتا رہے ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو بہت بڑے آنے والے دنوں میں اس سے پاکستان کے لیے اور بھی مزید مشکلات بڑھیں گے. تو جو حکومتی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، جو پالیسی ساز ہے، جو اس قسم کے ڈیسیجن کرتے ہیں، کیا ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے یا جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی ان کو علم تو ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے بنیادی طور پہ اس کو کیا کیوں ہے. ہمارا جو ابھی ٹیکس ریونیو ہم نے اس سال اچیو کیا تھا وہ 6,000 ارب روپے کا تھا، جو کہ 8.2 یا 3% آف یور جی ڈی پی بنتا ہے. جب آپ کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بھائی آپ کا یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ بہت کم ہے، اس کو آپ بڑھائیں. اچھا، وہ جو آپ کو ٹارگٹ، ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے جو پہلے 3100 ارب کا تھا اور اب ریوائز ہو کے 7500 ارب روپے کا بن گیا ہے، جو 9.3 یا 4% آف یور جی ڈی پی بنتا ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کیسے کیا جائے؟ اس کے 2-3 رستے ہیں. ایک رستہ تو یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کی اسٹرکچرل ریفارمز کریں. جو سیکٹر ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے، جیسے آپ کا ریٹیلر سیکٹر ہے، یا آپ کا ایگریکلچر ہو گیا، یا آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس کو لے کر آئیں اور آپ اپنی اکانومی کو، اپنے ٹیکس ریجیم کو ٹرانسفارم کریں. یہ ہے مشکل راستہ. جو آسان راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پہلے ہی ٹیکس ریجیم موجود ہے، جو آپ کے پاس ٹیکس نیٹ موجود ہے، اس کے ٹیکس ریٹ کو زیادہ کرتے ہیں. تو ایک طرف ہمارے پاس آ گیا کہ آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اور دوسری طرف آپ نے ٹیکس ریٹ کو بڑھانا ہے. تو ٹیکس نیٹ بڑھانا ظاہر ہے اس میں بہت کام کرنا پڑتا ہے، مشکل ہے، اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے. تو گورنمنٹ آپٹیڈ فار شارٹ ٹرم سولوشن جو کہ وہ مانیٹری باڈی کو دے سکتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ وہ ٹیکس ریٹس بڑھا دیں. اچھا، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ جو آلریڈی آپ کی سیلریڈ کلاس تھی، جو کہ پہلے سے ہی ٹیکس نیٹ کے اندر موجود تھی، اس کے بھی ٹیکس ریٹ زیادہ کر دیے، اور جو کارپوریٹ ہمارا سیکٹر موجود تھا، مینوفیکچرنگ سیکٹر موجود تھا، اس کے بھی انہوں نے ٹیکس ریٹ پکڑ کے زیادہ کر دیے. سو دس از اے سارٹ آف این ایزیئر راؤٹ جو کہ گورنمنٹ نے جلد بازی کے اندر لیا جسٹ ٹو میٹ دیٹ ٹیکس ٹارگٹس جو ہمیں آئی ایم ایف دے رہا تھا. اچھا، آئی ایم سوری، یہ پاکستانی انٹرنیٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آئی ایم ایف کے حوالے سے سوال کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت اتنے بڑے بڑے فیصلے کر کے عوام پہ اتنے بڑے بڑے بوجھ ڈالتے ہیں، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. تو کیسے ہم نکل سکتے ہیں اس مشکل صورتحال اور آئی ایم ایف کے چنگل سے؟ جی دیکھیں، جنرلی پاکستان کی اکانومی بہت بری نہیں ہے. اگر ہم اس کو جی ڈی پی، نومینل جی ڈی پی میں دیکھیں تو ہم ارلی 40s میں آتے ہیں، اور اگر ہم جی ڈی پی پیرٹی پرچیز پاور میں دیکھیں تو ہم ارلی 20s میں آتے ہیں. تو پاکستان کی اکانومی بہت بری نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کے اندر کچھ مسائل ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنے پڑیں گے. اس میں جو کچھ مسائل میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ہیں. اس میں مسئلہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ہم نے لونز لیے ہیں اس نے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی کہ وہ ویلتھ جنریشن کر سکے ہماری اکانومی کے اندر. مثال کے طور پہ اگر آپ سی پیک کے اندر جو لونز ہمیں ملے ہیں وہ دیکھیں تو وہ لونز جن سیکٹر کے اندر ہم نے انویسٹ کیے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ ان لونز کا انٹرسٹ شامل کر لیں تو اتنا ریونیو ہماری اکانومی نے جنریٹ نہیں کیا. تو وہ لونز ابھی تک ہم اتار رہے ہیں لیکن ہماری اکانومی کے اندر سے اتنا ریونیو پیدا نہیں ہو رہا. تو ایک تو یہ وجہ ہوگی. اچھا، دوسری اس کے اندر جو بہت بڑی وجہ نظر آتی ہے جو ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ پیدا کرتی ہے
وہ وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز بہت زیادہ ہیں, اور اس میں آپ چاہے پی آئی اے اٹھا لیں, چاہے یوٹیلیٹی اسٹور اٹھا لیں, چاہے باقی کارپوریشنز اٹھا لیں, ہمیں نیو لبرل اکانومی کو پراپرلی فالو کرنا پڑے گا اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں یہ جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہماری اکانومی کے اندر فسکل ڈیفیسٹ پیدا کرتی ہیں, اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لانی پڑے گی. مثال کے طور پہ آپ ٹیلی کام سیکٹر دیکھیں, اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے انوالو کیا, اٹ ہیز پرفارمڈ ویری ویل. اس کو آپ نے بہت زیادہ ٹیکس بھی کیا ہے, وہ اسٹل اٹ از پرفارمنگ ویری گڈ. آپ میڈیا انڈسٹری کو دیکھیں, جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس کے اندر پرائیویٹ انویسٹرز کو لایا گیا, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے, اس نے گرو بھی کیا ہے. تو یہ جو ہم پاورٹی ایلیویشن کے نام کے اوپر ڈفرینٹ سوشل سیکٹر پروگرام دیتے ہیں جس میں گورنمنٹ کو ڈائریکٹ انٹروین کر کے پیسہ دینا پڑتا ہے, اگر آپ ایک ایسا ایمبیانس کریٹ کریں کہ جس میں پرائیویٹ کمپنیز تھرائیو کر سکیں, پرائیویٹ انویسٹر آ کے اپنا پیسہ لگا کے بزنس کر سکیں, تو آٹومیٹیکلی آپ کی اکانومی کے اندر ویلتھ جنریشن شروع ہوگی, اور اس سے نہ صرف جاب کریشن ہوگی بلکہ خود بخود پاورٹی ایلیویشن بھی شروع ہو جائے گی. سیکنڈلی, وہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ ٹیکسیبل انکم بھی جنریٹ کرے گا پرائیویٹ سیکٹر. تو بنیادی طور پہ ہمیں ایک ایسا ایمبیانس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس میں آسانی کے ساتھ ایس ای سی پی کے اندر کمپنیز رجسٹر ہو سکیں, لوگوں کے پاس جو ہے وہ وینچر کیپٹل آ سکے اور لوگ اپنے بزنس کر سکیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا بینکنگ سیکٹر ہے وہ لینڈنگ نہیں کر رہا پراپرلی ہمارے بزنسز کو, پرائیویٹ سیکٹرز کو یا ایس ایم ایز کو. اس سے گورنمنٹ بہت زیادہ لینڈنگ کر لیتی ہے, اور جب بھی ہمیں اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا پڑتا ہے ہر 2-3 سالوں کے بعد, ہم اپنے انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیتے ہیں, جس سے جو لینڈنگ سپیس ہے ہماری پرائیویٹ کمپنیز کے لیے, ایس ایم ایز کے لیے, وہ بہت تھوڑی رہ جاتی ہے, اور اس سے ہمارے بزنسز ڈیولپ نہیں ہو سکتے. چوتھی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ہے وہ آپ کی ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے, خاص طور پہ ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے, جس کی وجہ سے آپ اکانومی کے اندر جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ ویلتھ جنریٹ نہیں کر پا رہے, آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر پا رہے. اچھا, ایک وجہ جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ آپ اگر اس بجٹ ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو جو ہمارا 9500 ارب روپے کا 9.5 ٹریلین روپیز کا ہمارا جو بجٹ ہے, اس کے اندر ہمارا بجٹ, ہمارا وفاق جو ہے, فیڈریشن جو ہے, ڈے 1 کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو دے دیتا ہے. اچھا, اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ صوبوں کو تو دینا چاہیے, 18ویں ترمیم آئی تھنک بہت اچھی موو تھی, لیکن وہ دیتا ہے پاپولیشن کے پرپورشنیٹ. اس میں جو صوبوں کی ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت کم ہے, تو اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے جو کہ آبادی کے پرپورشنیٹ ہو, اور اس کے اندر کوئی انسینٹیوائز پورشن بھی ہونا چاہیے جو کہ پرپورشنیٹ ہو ٹیکس کلیکشن آف پروونسز میں. تو یہ ایک اور مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ صوبے بہت کم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, اور جتنا بھی برڈن ہے ٹیکس کلیکشن کا زیادہ تر وہ وفاق کے پاس آتا ہے, اور جب بھی کوئی کرائسس سچویشن آتی ہے تو فائر فائٹنگ جو ہے وہ وفاق کی سائڈ سے ہمیں کرنی پڑتی ہے. یہ ایک اور کنٹریبیوٹر ہے ہماری اس اکانومی کے اندر. اچھا, اس کے بعد آپ اکانومی کو اور پالیٹکس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا میئر ہے, ایک بہت بڑا کاز ہے ہمارے اکانومی اس ٹرموائل کا جو ہمارے اکنامک سسٹم میں ہے. ہمارے اس سسٹم میں پالیٹکس کا اور اکنامک کا ڈسکنیکٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اکنامکس کے اوپر پالیٹکس کی جاتی ہے, اور اس میں پیچ ورک اکانومی آ جاتی ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے 3-4 سالوں کے اندر وہ پیچ ورک اکانومی کرتی ہے, ایک کرائسس کے لیے جو ہے وہ تھوڑے سے کرائسس کے لیے پالیسی بناتی ہے. تو لانگ ٹرم پالیسی یا جس کو آپ میثاق معیشت کہیں, وہ ہماری اکانومی کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز یا سٹیک ہولڈر مل کے جو ہے وہ ایسا ایک وفاق, ایسا ایک میثاق نہیں کرتی کہ کوئی بھی آفتار ٹوٹ پڑے, ہم نے معیشت کے اوپر سیاست نہیں کرنی اور معیشت کو معیشت کے طور پہ لینا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. میں آپ کو انڈیا کی مثال دیتا ہوں کہ 1991 کے اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس انڈیا گیا تھا, نرسمہا راؤ وہاں پہ جو ہے اس کے پرائم منسٹر تھے. اس ٹائم انڈیا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم معیشت کو معیشت کے طور پہ چلائیں گے, اور آج آپ دیکھیں اس کے بعد بھارت جو ہے کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا. تو یہ ایک اور بہت بڑی ریزن ہے کہ ہمیں ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا پالیٹکس کو اور اکنامکس کو. تو یہ کچھ ریزن ہیں. آئی ہوپ آپ میرے ساتھ ہیں. اسلام الدین صاحب,
چلے میں آپ کو سن نہیں پا رہا, میں ایک مزید پوائنٹ بھی اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. اسی کے ساتھ ہمیں مساق جمہوریت بھی کرنا پڑے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی جو بھی ٹرم ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں 4-5 سالوں کی, اس 4-5 سالوں میں تمام اپوزیشن پارٹیز نے دوسری پولیٹیکل پارٹی کو برداشت کرنا ہے. ہمارے الیکشن کے اوپر 20, 25, 30 ارب روپیہ لگتا ہے, اور اس کے بعد جب کوئی بھی حکومت کسی بھی حکومت کا انتخاب ہوتا ہے تو دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی, جس کی وجہ سے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ روڈ کے اوپر آ جاتی ہیں اور ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے. اس ماحول میں آپ کی گورنمنٹ, آپ کی جو ملک ہوتا ہے اس کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی, FDI نہیں آتی, ٹورزم نہیں آتا, اور ویسے بھی اکنامیکلی لاس ہوتا ہے. جی اسلام الدین صاحب. جی ابھی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. ایک تو میں یہ شاہانہ خرچوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس سے اس کا کتنا امپیکٹ آتا ہے ہمارے اکانومی پہ. یہ جو بیوروکریسی ہے, جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں جو بڑے کچھ مطلب بہت زیادہ اخراجات کرتے ہیں اپنے اپنے فیملیز کے, اور مطلب کوئی بھی ملک کو اون نہیں کرتا, تو اس کا کتنا اثر ہے ہمارے اکانومی پہ, اس قسم کے جو اثرات ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا اسلام الدین صاحب آپ نے. دراصل جو کوئی بھی اکانومی ہوتی ہے اس کے اندر ایک ریونیو سائڈ ہوتی ہے جہاں پہ ہم لوگ پیسہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ایکسپینڈیچر سائڈ ہوتی ہے. ایکسپینڈیچر سائڈ کے اندر آسٹیرٹی بہت ضروری ہوتی ہے, جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے گورنر ہاؤسز ہیں, بڑی بڑی لمبی پروٹوکالز ہیں, فورن وزٹس کے اندر ہمارے لوگوں کے اللہ تللے ہیں, بڑے بڑے عشائیے چل رہے ہیں, اشتہار بانٹے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اکانومی کے اندر ایک تو خرچہ بھی ہوتا ہے, نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. دوسرا, عوام جو ہے, جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے, وہ ڈسکریج ہوتا ہے کہ میرا جو ٹیکس پیئر ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے حساب سے بہت پیچھے ہے. تو جب ٹیکس پیئر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو میرا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ مجھے تعلیم بھی نہیں مل رہی, مجھے صحت بھی نہیں مل رہی, مجھے روزگار بھی نہیں مل رہا, اور دوسری طرف جو اشرافیہ ہے یا جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس کے اوپر, ان کے پیسوں کے اوپر جو ہے وہ اس کو اوور سپینڈ کر رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسکریج ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ٹیکس پیئر جو ہے وہ ٹیکس اویڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ پورا کلچر پروموٹ ہوتا ہے. تو ایک تو وہ آسٹیرٹی والا فیکٹر ہو گیا کہ آپ کی جو اوور سپینڈنگ ہے ڈفرینٹ بجٹ کے اندر. ابھی دیکھیں یہ جو بجٹ آیا ہے ہمارا, اس میں سینٹ کا بجٹ بھی بڑا ہے, اس میں پارلیمنٹ کا بجٹ بھی بڑا ہے, اس میں پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بھی بڑا ہے. دوسری طرف آپ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ چائے پینا کم کر دیں, یا آپ LNG نہیں خرید رہے کیونکہ خرچہ ہوگا, لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے, ڈالر بچا رہے ہیں. تو عوام یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں کرٹیل کرنے کو کہا جا رہا ہے, ہمیں کنزمپشن کم کرنے کو کہا جا رہا ہے, دوسری طرف جو ہے جو حکمران طبقہ ہے ہمارا, یا جو رولنگ ایلیٹ ہے, اس کے خرچے تو اسی طرح جا رہے ہیں. تو ایک تو خرچہ کم ہونا تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایک جو سینٹیمنٹ بنتا ہے اس پوری چیز کے اوپر اکانومی کے اندر, وہ نیگیٹو سینٹیمنٹ بنتا ہے, اور وہ نیگیٹو سینٹیمنٹ پہ ٹکل ڈاؤن ہوتا ہے باقی سیکٹرز کے اوپر. تو یہ اس کے اندر ایک یہ بہت بڑا ایفیکٹ ہے کہ اگر آپ نے قوم کو اپنی آسٹیرٹی سکھانی ہے, آپ نے اپنی قوم سے کہنا ہے کہ آپ کنزمپشن کم کریں, اگر آپ نے لوگوں کو کہنا ہے کہ آپ ٹیکس جو ہے وہ دیں, تو آپ کو وہ مورل گراؤنڈ گین کرنا پڑے گا جس پہ آپ اپنی اکانومی کے اندر لوگوں کو وہ آ کر بات کر سکیں گے. اب آپ دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر یا یورپ کے اندر لوگ بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان سے بہت زیادہ ٹیکس دے دیتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس کو کیسے سپینڈ کر رہی ہے. اچھا, ہمارے یہاں جو ہے وہ انفارچونیٹلی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی بہت غیر فعال ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ کیا جاتا ہے, اور ہمارے یہاں پہ پارلیمان جو ہے وہ بھی بڑی انفیکٹو ہوتی ہے. اس میں وقفہ سوالات کے اندر یہ چیزیں نہیں ڈسکس کی جاتی, کی بھی جاتی ہیں تو جسٹ وہ ایز اے پروسیجرل میٹر فل اپ کرنے کے لیے. تو یہ آپ کو چیز اچھی ڈیموکریسیز میں ملے گی کہ اگر کوئی بھی خرچہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہوتا ہے تو اس کو بڑا سیریسلی کوشچن کیا جاتا ہے. سو یہ زیادہ امپیکٹ اس طرف آتا ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک جنرل سینٹیمنٹ بنانے میں.
डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट सवाल है, ये जो मौजूदा क्राइसिस है, क्या नज़र आ रहे हैं, कब तक हम इससे निकल सकते हैं? ये जो मौजूदा है, जिसकी वजह से एक तो खैर बैन अल-अक़वामी भी उसमें काफ़ी सारे फैक्टर इन्वॉल्व है, ये रशिया यूक्रेन वार की वजह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट पे भी असरात पड़े हैं। लेकिन जो हमारे अंदरूनी कुछ चीज़ें हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है कि हम कब तक इससे निकल सकते हैं, और इसके लिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं ये इनफ मतलब पूरे हैं, या मज़ीद ऐसे आप तजावीज़ दे सकते हैं कि ये साइड पे हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया, इसी साइड पे अगर आप ये इक़दामात उठाए तो उससे आप इन मुश्किलात से निकल सकते हैं? जी इस्लामुद्दीन साहब, देखिए मसला ये है कि जब तक आप IMF का डेलीगेशन लेवल एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आपकी इकोनॉमी के अंदर सर्टेनिटी नहीं आएगी। फिलहाल हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो वजीर खजाना हैं उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दे दिए हैं कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। तो पहले तो आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर से वो नेगेटिव सेंटिमेंट खत्म करना होगा, क्योंकि जब तक आप वो नेगेटिव सेंटिमेंट जो है खत्म नहीं करेंगे, आपके लोग स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी डॉलर की स्पेकुलेटिव बाइंग होती रहेगी। तो एक तो ये चीज आपने करनी है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट अपनी इकोनॉमी के अंदर बना कर रखना है। दूसरी चीज ये है कि आपको जल्द से जल्द IMF की जो ट्रांस है उसको कमिट भी करना है और कम से कम डेलीगेशन लेवल का एग्रीमेंट लेकर आना है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा आपकी इकोनॉमी में कभी भी सर्टेनिटी नहीं आएगी, और सर्टेनिटी नहीं आएगी तो आपकी इकोनॉमी में पैनिक रहेगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर आएगा। अभी भी हमने देखा है कि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो $8.2 बिलियन तक गिरे हैं। सो बहुत बुनियादी चीज ये है कि आप अपनी इकोनॉमी के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट लेकर आए। सेकेंडली, आप जल्द से जल्द अपनी उस पेमेंट को सिक्योर करें जिससे आपकी जो बाकी मॉनेटरी बॉडीज हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनकी पेमेंट्स अनलॉक होंगी। तो ये जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस है $13-14 बिलियन का, इसको नेगोशिएट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो है वो इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं उनका एतमाद विन करें और उनसे जो है पैसा लेकर आए। तीसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट ने किया पिया, उन्होंने इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया है, इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ा दिया है, इकोनॉमी के जो टारगेट्स हैं इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त अगर हमारी इकोनॉमी मजीद ग्रो करेगी, उसमें मजीद कंजम्पशन पैदा होगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी वाइडन होगा। तो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नीचे जाए, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा ये चीज जरूरी है कि हम अपना फिस्कल डेफिसिट कम करें। इस बजट के अंदर भी जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है, हमें अपनी स्पेंडिंग्स कम करनी पड़ेगी और उस फिजिकल डेफिसिट को हमें किसी तरीके से नीचे लेके जाना पड़ेगा। और तीसरी बहुत जरूरी चीज जो है, जो गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने की, वो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अंदर हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी और वो सेक्टर्स जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है उन्हें हमें टैक्स नेट के अंदर लेकर आना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। उसके साथ साथ फाइनली हमें जो हमने गेन्स हासिल किए थे हमने अपने इकोनॉमी में, वो गेन्स हमने लूज नहीं करने। वो गेन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो हमने एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाई थी। हम $21 बिलियन की स्टैगनेंट एक्सपोर्ट से $32 बिलियन की गुड्स की एक्सपोर्ट के ऊपर गए थे। तो हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, हमने सर्विसेज इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपनी एप्टमा को खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। अभी GSP प्लस स्टेटस की नेगोशिएशंस हो रही हैं, तो वो अगर पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तान ने एप्टमा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट का हिस्सा हमारी निटवेयर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाता है। तो उस गेन को गवर्नमेंट को जाने नहीं देना। सेकेंडली, जो हमने गेन हासिल किया रेमिटेंसेस के अंदर, जो $19 बिलियन से बढ़कर हमारी 31-32 बिलियन हुई है, जिसमें $4.5 बिलियन हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट बनता है। ये वो गेन है कि अगर हमने इसको गेन उस तरह रिटेन ना किया तो ये हमारे लिए डिजास्टर होगा, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंसेस हमें बहुत अरसे से हमारे लिए एक कुशन की हैसियत से काम कर रही हैं। और फिर हमें सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि हम अपने मुल्क के अंदर FDI लेकर आए, हम अपने मुल्क के अंदर टूरिज्म प्रमोट करें, तो डॉलर गेनिंग एवेन्यूज हमें बढ़ाने की बहुत जरूरत है। एंड फाइनली हमें अपने पावर सेक्टर को और गैस सेक्टर को देखना पड़ेगा। वो बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर शिकार है। अभी भी हमारा सर्कुलर डेट जो है वो 2.7 ट्रिलियन रुपीस का है। तो उसके अंदर जो भी हमारे मसाइल हैं उसको हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, ज्यादा देर लग जाएगी, लेकिन उसके अंदर हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। आप कभी दोबारा दावत देंगे तो हम उस पर बात करेंगे।
ان مسائل کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا انرجی مکس بہتر کرنا ہے, ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کو رینیگوشیٹ کرنا ہے, ٹرانسمیشن لاسز کم کرنے ہیں, جو ہماری ڈیسکو سائڈ ہے اس کے جو مسائل ہیں ٹیرف کے یا نان ریکوریز کے, وہ ہمیں بہتر کرنے پڑیں گے. سو وہ جو ہمارے ڈیفیسٹ جہاں جہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں اس کو ہمیں برج کرنا پڑے گا. میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی پہلے بھی بات کر چکا ہوں. سو ہمیں ڈیفیسٹ پروڈیوسنگ ایونیوز بند کرنے پڑیں گے اور ہمیں ریونیو جنریشن ایونیوز کو جو ہے مزید بڑھانا پڑے گا تاکہ ہمارا جو ٹوٹل اوور آل ڈیفیسٹ ہے ہمارے اکانومی کے اندر وہ نیچے آئے. جی السلام علیکم صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی بہت شکریہ اسلام الدین صاحب فار ہیونگ می ہیئر, اور دی پلیئر از میوچل سر. تھینک یو ویری مچ. تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ بھی تکلیف دیتا رہوں گا. جتنی بھی ایشوز آئیں گے تو میں چاہوں گا کہ پاکستانی قوم آپ کے جو علم ہے اس سے استفادہ حاصل کرے, اور ہمارے جو سرکاری لوگ ہیں ان کو بھی آپ تجاویز دے سکے تاکہ ان کو انڈیپینڈنٹ ذرائع سے بھی کچھ ایسی تجاویز مل سکے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ ان کے پالیسی میکرز کا بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں. تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. یہ تھے ڈاکٹر حسن بھٹی صاحب, اور انہوں نے بڑے اچھی تجاویز بھی دی اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ پوری سچویشن بھی ایکسپلین کر دی. اور میرے خیال میں ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے پاکستانی اکانومسٹ ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے اپنے پالیسیز میکنگ میں, کیونکہ یہ ان کو انڈیپینڈنٹ مشورے بھی دیں گے. دوسرے چونکہ بیرون دنیا میں بھی رہتے ہیں اور وہاں پہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے اسے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ بھی ان کو ہم تکلیف دیں گے, ان کو انوائٹ کریں گے اپنے پروگراموں میں, اور ان کے جو مفید مشورے ہیں وہ بھی اپنے قوم اور اپنی حکومت تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ.